آج ہم ایک مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے جو شاید ایک لحاظ سے آپ کو انوکھا لگے، اور اس کا ٹاپک کا جو موضوع کا میں نے اس وقت نام رکھا ہے وہ ہے کہ ناکامی کی توہین۔ یہ اگرچہ عجیب سا آپ کو لگے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی اس کے لیے سوٹیبل تھا۔ اچھا، آپ نے بہت سے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوگا، بڑے نامی گرامی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں جو فزیکلی اپنے ورک پلیس پہ بھی جاتے ہیں، جیسے انڈسٹریز ہو گئیں، یونیورسٹیز ہو گئیں، شاید بڑے کوئی اور اس قسم کے اجتماع ہو گئے، وہاں پر جاتے ہیں اور ویڈیوز کا تو خیر رواج عام ہے۔ تو ہمیشہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمیشہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ ٹینشن نہ لیا کریں، آپ خوش رہا کریں۔ بھئی ٹینشن لوگ کیا خود لے کے آتے ہیں؟ اور ٹینشن تو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سمٹمز نظر آتی ہیں، ہم منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ٹینشن کا کس کا دل کرتا ہے کہ ٹینشن لے کے بیٹھے اور پھر کہیں گے کہ آپ خوش رہا کریں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ خوش رہیں۔ کمال ہو گیا، خوش رہنا کوئی خود سے، یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خوش نہ رہیں۔ وہ کیا نام ہے ہمارے مشہور شاعر شوجاباد کے، شاکر شوجابادی، اس نے کہا تھا کہ بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہن دیں تو کیا خوشیاں کاٹتی ہیں؟ تو بھائی ہم جو آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس یا آپ کو ٹائم نکال کر سننا چاہ رہے ہیں، ہمیں تو وہ ٹیکنیکس چاہیے جو اس مایوسی سے ہمیں نجات دلا دیں، موٹیویٹڈ ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں اور آپ خوش رہا کریں، بھائی ٹیکنیک بتائیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کے، کہ یہ باہر سے جو باہر کا لٹریچر ہے وہاں سے یہ سٹف کاپی کر کے اور ہمیں اپنے انداز میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پوری پرفارمنس کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ایکٹ کر کے دکھا دیتے ہیں، جس کا ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ جو جہاں پر بیماری ہوتی ہے تریاک وہیں ہوتا ہے، اسی انوائرمنٹ کے مطابق یہاں کے متاثرین، یہاں کی انوائرمنٹ اور یہاں کا علاج، پھر کہیں امپیکٹ پیدا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، میں بتا رہا تھا کہ ہم جو ناکامیوں کی ہم توہین کرنے اور کامیابیوں کو ہم عزت بخشتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اپنی بعض اوقات یا تو قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں یا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جناب، کیا اس بڑے شہر میں ایک میرا ہی گلا ایسا تھا جس میں ناکامی کا توق ڈال دیا جائے، یا پھر اپنی قسمت کو کوس رہے ہوتے ہیں، یا پھر ارباب اختیار کو جنہوں نے یہ ناانصافی پیدا کی، اور اس میں کسی حد تک وہ اپنی جگہ پر درست ہیں۔ جب چیزیں سیدھی سیدھی لاجک کے ساتھ سمجھ نہیں آتی تو تب پھر قسمت کا دوش اور وہم کے ساتھ یہ چیزیں بندہ اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، میں اس طرح سے ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اینالائز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اینالیسس کرنے سے کسی چیز کا روب اور کسی چیز کا دبدبا، تن تنا ان کا خوف، جیسے ناکامی ہے، ناکامی ایک بہت ہی قد کاٹ قدابر والی چیز ہے، اتنی ہی یا بعض اوقات اس سے بھی کہیں زیادہ جتنی کہ کامیابی کا قد کاٹ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ خوفناک ہے، جس کو اپنانے سے ہر بندہ بھاگتا ہے اور منتیں مانتا ہے کہ اسی سے ہی بچ جاؤں، جبکہ کامیابی دوسری طرف بالکل اپوزٹ ری ایکشن رکھتی ہے، مگر ان کا جو اہمیت ہے وہ سیم ہے۔ وہ کس طرح سے یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ ان کی اہمیت دونوں کی سیم ہے، کہ چیزیں ہمیشہ جوڑوں کی صورت میں بنتی ہیں، پیئر کی صورت میں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں ایک ریگستان میں، اور فرض کریں کہ ریگستان بالکل ایک پلین میدان سا ہے، ہموار ہے، جو عام طور پر کم ہی ہوتے ہیں، لیکن امیجن کریں، یا پھر کوئی برف کا کوئی اس طرح سے ریگستان ہے۔ اب چونکہ صحرا کو ہر آدمی امیجن کر سکتا ہے تو میں صحرا کی ہی مثال دے دیتا ہوں کہ ہم سفر کر رہے ہیں اور صحرا اور گرمی کا تو آپس میں ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں
ہوا کو محسوس کیا اور ہاتھوں کی جو نمی ہے اس کو ڈرائی کیا، جس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ایک جگہ پر بیٹھے، آپ نے مٹھی بھر ریت اٹھائی، ریت اٹھا کر کے جہاں سے آپ نے اٹھائی تھی اس کے برابر میں آہستہ آہستہ آپ چھوڑتے گئے تو وہ ایک کون نما ڈھیر بن گیا، ریت کا ایک کون نما سا ڈھیر بن گیا۔ اور یہ اکیلا نہیں تھا، پہلے تو یہاں پر کوئی ڈھیری اور کوئی کون نہیں تھی، اب اچانک آ گئی تو اس کے اپوزٹ ایک کھڈا بنا ہے، وہ بھی کون نما ہے، اس کا بھی والیوم اور اس کا حجم، اس کا سائز سیم ہے جیسا کہ باہر والی اس کا کون کا تھا، جس کی نوک اوپر کی طرف ہے اور اس کی نوک نیچے کی طرف سے۔ ڈفرنس صرف اتنا تھا کہ اس کی ڈائریکشن الٹی تھی، اس کی نوک نیچے کی طرف ہے، اس کی نوک اوپر کی طرف ہے، ورنہ والیوم بھی ایک ہے اور اس کا سائز، قد کاٹ وغیرہ سب کچھ ایک جیسے ہے، اس کی ڈیپتھ ہے تو اس کی ہائٹ ہے۔ تو چیزیں ثابت ہو گیا کہ ایک نہیں بنتی، جب آپ ایک بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی دوسری چیز بھی اس کے ساتھ بن جاتی ہے اور ختم بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اب آپ ایسا کریں کہ آپ اٹھا کر کے ریت واپس اسی کھڈے میں ڈال دیں، اب وہ نہ باہر کون رہی جس کی ہائٹ تھی جو زمین سے بلند تھی، اور نہ وہ کھڈا جو زمین سے ڈیپ تھا وہ رہا، دونوں ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ تو پھر کامیابی اور ناکامی کی مثال بھی شاید کچھ ملتی جلتی ہوگی۔ تو کامیابی جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی ناکامی امپورٹنٹ ہے، مت اس کو کم لیں، لیکن آپ نے اس سے خوف زدہ ہونا ہے تو پھر آپ کو یہ خوف زدہ کرے گی۔ خرابی کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ناکامی کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر عمر بھر چلتے رہتے ہیں، یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، ورنہ اہمیت میں یہ کامیابی سے کہیں زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ میں ابھی آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایک ایونٹ کے مقابلے میں ہیں تو ظاہر ہے اس میں سبھی تو کامیاب نہیں ہوں گے، کوئی ایک ان میں سے کامیاب ہو گیا اور آپ اسی میں ناکام ہو گئے۔ اب جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے صرف ایک واحد منزل تھی جس کو اس نے اپنایا اور آگے اسی منزل کے ساتھ یا اسی بوجھ کو اس نے زندگی بھر گھسیٹنا ہے۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں، کامیابی سے پہلے وہ جتنا پر اعتماد ہوتا ہے کامیاب ہو چکنے کے بعد اتنا نہیں رہتا، اور نہ ہی اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کامیاب ہو چکنے کے بعد رہتا ہے، کیونکہ اب اس کا سفر ختم، اختتام کو پہنچا، جب تک کہ وہ کسی نئی منزل کو، کسی نئی پھر بھی ایک منزل کو وہ سلیکٹ کرے گا اور اس کے لیے شاید تگ و دو کرے، ورنہ اس کو اسی منزل کے ساتھ اسی کا بوجھ اٹھا کر کے گھسیٹنا ہوگا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک کامیاب شخص ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے اندر جھانک کر دیکھیں تو اسے معلوم ہے کہ اب وہ آزاد بھی نہیں رہا، کیونکہ اب وہ منسلک ہو گیا ہے اسی منزل کے ساتھ جہاں پر وہ پہنچا تھا۔ جبکہ ناکام شخص کا دیکھیں، ناکام شخص کا بینیفٹ دیکھیں، ناکام شخص کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب وہ ناکام ہو گیا تو اب اس کے سامنے کوئی ایک واحد راستہ نہیں ہے، اب اس کے سامنے بہت سی منزلیں ہیں، یعنی وہ ایک پوشیدہ سرنگوں کے ایک گچھے پہ، جہاں پر اس کے دہانے تھے پوشیدہ سرنگوں کے، اس کے چوک پہ پہنچ گیا جو پہلے اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب وہ اس میں سے گزر کر کے اپنی کسی بھی منزل کی جانب جا سکتا ہے، کسی بھی بہترین منزل کا وہ انتخاب کر سکتا ہے، اس کے سامنے بہت سی منزلیں ہیں۔ میں ایک شعر سنا کر یہاں پر بند کر سکتا ہوں، اس ویڈیو کا اختتام کر سکتا ہوں کہ تیری پست ہمتی نے لیا خضر کا سہارا، اس گم رہی سے ورنہ کئی راستے نکلتے۔ اللہ حافظ۔